منیب صاحب یہ کس طرح ہو سکتا ہے سر؟ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سمینا نے ہمیں ایگزامپل دی کہ 7 بجے دروازے کھلے نا، تو کوئی نہ کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے تو دروازے کھلے نا، کسی نے جا کے ڈیل کی تو دروازہ کھلا. اچھا وہ اتنی انٹرسٹنگ کام تھا کہ اس کے اندر نا وہ پنجاب حکومت کو بھی نہیں پتا تھا کہ صبح 7 بجے دروازے کھل گئے. ارے واہ. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے ہائی لیول کے دروازے تھے کہ وہ صبح 7 بجے کھلے اور سواتی صاحب گئے. اچھا اس کے اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں یا اگر ہم ادھر سے شروع کر دیں، وہ تو خیر چلے جو بھی ہوا اس سارے معاملے کے اندر مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب سے نا تھوڑا سا میں یہ تو نہیں کہوں گا فراڈ ہوا، بٹ آئی تھنک ہی واز ٹیکن فار اے رائڈ. کس میں؟ یہ جو سنجانی والا جلسہ پوسٹ پون کرانے کے چکر میں جو ہوا نا. نہیں ہو تو گیا تھا. نہیں وہ ہو گیا تھا، لیکن خان صاحب واز اوور ویلمڈ ود اٹ کہ یار میرے تک فائنلی گنڈا پور صاحب نے کوئی کام کرا لیا ہے اور میرے تک معاملات میرے کو بندے آ گئے سویرے 7 بجے دروازہ کھلا ہے تو دس از اے جسچر آف گڈ ول. اچھا وہ کہا یہ کہ بس اب گاڑی چلنا شروع ہو گئی. اور یہ تو انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں پنجابیوں کہتے ہیں سجی دکھا کے کبھی مارنا. وہ جو آپ کو یاد ہے مبارک ثانی کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، اور اس میں چند جو ہماری بہت ہی قابل احترام مذہبی جماعتیں ہیں، وہ ظاہری بات ہے اس میں سارا سینٹیمنٹ بڑا انوالو تھا. تو ہوا یہ کہ ان دنوں ایک بریچ ہوا، یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جو ریڈ زون کی طرف چلا گیا تھا. ہاں پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے ریڈ زون میں پھر کیا کیا آ جاتا ہے. وہاں پر جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں ادھر سے چند بڑی پینک اسٹرکن کالز گئی تھی ٹو دا پرائم منسٹرز آفس کہ جی دس از ریڈ زون، یہ ڈپلومیٹک انکلیو ہے، پلیز ٹیک اے نوٹس، یہ کوئی عام بات نہیں. تو پرائم منسٹر واز ویری الارمڈ اور بڑے غصے میں تھے. اور پھر اس میں پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس پورے ریاست سے اور ایجنسیز اور سارا کچھ وہ اتنے ہائپر ہو چکے تھے کہ یار ہم نے کوئی آلدو وہ جلسہ بڑے دور پلان ہوا تھا، لیکن وہ پریکاشنری میئرز کو لیتے ہوئے جی کہ کوئی اس طرح کا کام نہ ہو تو ذرا اس چیز کو پوسٹ پون کروا دیتے ہیں. لہٰذا وہ پھر اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ یہ ہوئی نہیں. تو اب اس مرتبہ اگر میں اسی کانٹیکسٹ میں لیٹس ڈسکس دس، تو اگر اس مرتبہ ہونے لگا ہے تو فائنل کال کا مطلب ہے کہ اس مرتبہ تو اٹھیں گے نہیں اگر وہ آگے. دیکھیے اب وہی بات ہے نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں پریکٹیکلی دیکھنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے آ رہی ہے؟ اب دیکھیں ایک کام ہوتا ہے کہ جی وہ آئیں ان سے بات چیت گنڈا پور صاحب سے شروع کر دیں گے میرے خیال میں آنے والے کچھ دنوں میں. محسن نقوی صاحب وہ ہوتی ہے ہاں جی کیا حال ہے فلان ہے، کیا چاہیے آف دا ریکارڈ. نہیں یار آف دا ریکارڈ تو ہاں جی کیا حال ہے یار، پھر آ رہے ہیں چلے کوئی نہیں، پھر ہماری طرف آ جائیں ادھر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. بات تو وہ آپس میں اس طرح کرتے ہیں، مسئلہ ہے آپس میں کوئی بندے تھوڑی مارے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی ان کی آف دا ریکارڈ کانورسیشن سنی؟ یار آپ نے کنورسیشن سنی ہے؟ ویسے نا منیب کی باتوں سے نا برف پگھل رہی ہے، جو گلاس میں موجود برف ہے نا وہ پگھل کے گر. خدا کرے کہ میری باتوں سے ہی پگھل جائے، خدا کرے کہ میری باتوں سے پگھلتی نہیں ہے آپ کی باتوں سے، نہیں بلکہ اور پکی ہو جاتی ہے. اب اگر میں اس کو کانٹیکسٹ میں رکھوں کہ دیکھیں جو محسن نقوی صاحب ہے نا وہ یہی ظاہری بات ہے، بات کریں گے یار نہ کہیں اچھا آپ نے آنا ہے کیا ارادہ ہے فلان ہے جسٹ ٹو ٹیپ کے لیے ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے وہ حکومت امپریشن یہ دیتی ہے کہ ہم پولیٹیکلی انگیج کر رہے ہیں، ہم پولیٹیکلی انگیج کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں میں آپ کو بات بتا دوں، کچھ چیزیں پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر ہوئی ہیں جو شاید آپ نے بھی نوٹس کی ہو، اس سے اس نظام کو بڑا فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ پچھلا پورا مہینہ آپ دیکھ لیں اور اس مہینے کا دیکھ لیں، وہ بہت ساری چیزیں جو گورنمنٹ چاہ رہی تھی، نظام چاہ رہا تھا، انہوں نے اچیو کر لی. آپ 26ویں ترمیم کو لے لیں، آپ ان رابطوں کو دے لیں، دیکھیں کیسے ون فائن ڈے پتہ لگتا ہے یار خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، آج گئے ہیں تو بندے ہی اٹھائے گئے ہیں، ان کو لے گئے یعنی چوکی کے اندر لے گئے ہیں، پھر کہا جی آپ کو ہم وارننگ دے رہے ہیں اب چلے جائیں. مطلب کوئی آپ کو سمجھ آتی ہے اس کے پیچھے لاجک؟ نہیں سمجھ آتی نا. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ کسی کی ان کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. سو یہ جو اب احتجاج والا معاملہ ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ان کا آبجیکٹو 26ویں یعنی ترمیم، یہ جو پیپر پہ لکھا ہوا ہے اسی لیے میں نے کہا نا یہ نان سٹارٹر ہے. ان کا آبجیکٹو صرف یہ ہے کہ یار میں اس پوزیشن پر لے کر آؤں پوری پاکستان کی ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ان کو تو وہ کرائیں نا فارغ گورنمنٹ کو، مجھ سے بات کریں تاکہ میں ایک ان سے سٹیپ آگے چلوں تاکہ میرے معاملات ان سے ٹھیک ہو جائیں. کیا آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا ہے؟ قانونی آئینی ترمیم جو کروانی تھی کروا لی، اور کی چاہیے اور آگے چلو نا، لیٹس موو فارورڈ، آگے جانا ہے نا، آگے بات کرنی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور میرے خیال میں سیاسی طور پر وہ ٹھیک سوچ رہے ہیں کہ یار اب انہوں نے سب کر تو لیا ہے تو اور کی چاہتے ہو میرے کو، دیٹس واٹ ون آسکس نا کہ یار اب اور کیا چاہیے آپ کو. لیکن جو یہ نظام بنانے والے ہیں یا نظام کو چلانے والے ہیں وہ تو شاید ان کا سوچ تو عمران خان صاحب سے نہیں ملتی. وہ تو عمران خان صاحب کو اقتدار میں واپس نہیں لانا چاہتے، نہ ہی دیکھنا چاہتے.